إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيركم خيركم لنسائهم. امام ترمذی نے اور ابن حبان نے ایک روایت نقل کی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان والے وہ ہیں جو ان میں اخلاق میں بہتر ہوں، اور تم میں اچھے وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے اپنی بیویوں کے لیے اچھے ہوں. یہ الفاظ امام ترمذی نے اپنی سنن میں نقل کیے ہیں، اور اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایمان اور اخلاق کا بہت ہی گہرا تعلق ہے. ایک انسان ایمان کے اعتبار سے کس مقام پر ہے، اس کے اخلاق اس کے ایمان کے مقام کو ظاہر کرتے ہیں. اس اعتبار سے ایک آدمی میں اگر اخلاقی بگاڑ ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایمانی اعتبار سے وہ انسان کمزور ہے. اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک آدمی واقعی کردار کے اعتبار سے کیسا ہے، اس کا اندازہ اجنبیوں سے اخلاق برت کر نہیں ہوگا. کہ ایک آدمی ایسے لوگوں سے اخلاق برتے جس سے مسلسل اس کا تعلق نہیں ہوتا ہے، بلکہ واقعی اخلاق والا آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ میں واقعی اخلاق سے پیش آئے. بیوی کمزور ہوتی ہے، ماتحت ہوتی ہے، اور اس کے زندگی کے بہت سارے معاملات بیوی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ عورت میں جسمانی اعتبار سے ذہنی اعتبار سے کمزوری ہوتی ہے. وہ دنیا کے معاملات کو گہرائی سے نہیں جانتی. عام طور سے خواتین زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں ہوتی ہیں، اس اعتبار سے اس سے غلطیاں ہونے والی ہیں. اب بارہا جب یہ معاملہ پیش آئے گا تو شوہر اگر واقعی بااخلاق ہے تبھی اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا اہتمام کرے. لہٰذا واقعی اچھا آدمی اگر وہ ہے تبھی وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتا ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک دو بار برداشت کر لیتا ہے، ایک دو بار اخلاق سے پیش آتا ہے، لیکن جیسے جیسے دھیرے دھیرے باہم مروت کا پردہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لوگ فری ہونے لگتے ہیں، تو پھر ایک دوسرے سے شکایتیں بھی پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تعلق جو اپنی ابتدا میں بہت ہی اچھا تعلق تھا، دھیرے دھیرے وہ بگڑتے بگڑتے بہت ہی سنگین شکل اختیار کر لیتا ہے. لہٰذا واقعی بااخلاق انسان ہی اس بات کا اہتمام کر سکتا ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے قریبی لوگوں کے لیے
خصوصاً اپنی بیوی کے لیے بااخلاق ثابت ہو۔ اس حدیث سے یہی حقیقت سامنے آتی ہے کہ ایک آدمی کا اخلاق کا پیمانہ اس کے بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، تم میں بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے اچھے ہوں۔ آئیے آج کے درس میں ہم اس سے آگے سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور حدیث نمبر 19 سے ہم شروعات کرتے ہیں۔ عن عائشہ قالت خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ وانا جاریۃ لم احمل اللحم ولم ابدل، فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں نکلی۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں نکلی، وَأَنَا جَارِيَةٌ لَمْ أَحْمِلِ اللَّحْمَ وَلَمْ أَبْدُلْ، اور یہ وہ زمانہ ہے کہ میں کم سن لڑکی تھی اور میں موٹی نہیں ہوئی تھی اور بھاری بھرکم نہیں ہوئی تھی۔ لم احمل اللحم ولم ابدل، فقال للناس تقدموا فتقدموا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ آگے نکل جاؤ، تو سارے لوگ جتنے سفر میں ساتھ تھے وہ آگے نکل گئے۔ ثم قال لی تعالی حتی اسابقک، پھر آپ نے مجھ سے کہا آؤ ہم آپس میں دوڑ لگاتے ہیں۔ فسابقتہ فسبقتہ، فرماتی ہیں ٹھیک ہے، میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑی، ہم نے دوڑ لگائی۔ فسبقتہ، تو میں اس دوڑ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی اور میں آپ پر سبقت لے گئی، میں پہلے آئی۔ فسکت عنی حتی اذا حملت اللحم وبدنت ونسیت خرجت معه فی بعض اسفاری، فرماتی ہیں فسکت عنی، آپ چپ رہے، آپ نے اس پر کچھ نہیں کہا۔ حتی اذا حملت اللحم وبدنت، یہاں تک کہ ایک دور وہ بھی آیا کہ میرا وزن بڑھ گیا، گوشت بڑھ گیا، میں موٹی ہو گئی۔ وَنَسِيتُ، اور میں وہ بات بھول بھی گئی کہ میں آپ سے سبقت لے گئی تھی اور آپ پیچھے رہ گئے، تو میں وہ بات بھول گئی۔ خرجت معه فی بعض اسفارہ، تو ایک سفر میں پھر میں آپ کے ساتھ نکلی۔ فقال للناس تقدموا، تو آپ نے لوگوں سے کہا تم سب آگے نکل جاؤ۔ ساتھ میں لوگ ہوتے ہیں، سفر میں سب قافلے کی شکل میں چلتے ہیں، آپ نے قافلے والوں سے کہا کہ تم لوگ آگے نکل جاؤ، ہم تھوڑا پیچھے رہیں گے۔ فتقدموا، لوگ آگے نکل گئے۔ ثم قال تعالی حتی اسابقک، آپ نے پھر مجھ سے کہا آؤ ہم آپس میں دوڑ لگاتے ہیں۔ فسابقتہ فسبقنی، لیکن اس مرتبہ ہوا یہ کہ ہم نے جب دوڑ لگائی اور میں جب آپ کے ساتھ دوڑی ہوں تو اس مرتبہ آپ مجھ پر سبقت لے گئے، آپ پہلے پہنچے۔ فجعل یضحک، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ وہو یقول ہذہ بتلک، آپ ہنسنے لگے اور ہنستے ہنستے آپ نے کہا دیکھو یہ جو ہے وہ اس کے بدلے ہے، اس مرتبہ جو میں پہلا آیا ہوں یہ اس پچھلی مرتبہ کے بدلے ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داود اور امام احمد نے روایت کیا ہے اور الصحیحہ میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اس حدیث میں کئی باتیں سامنے آتی ہیں۔ اول یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دینی اسفار میں اپنی بیویوں کو ساتھ لے کر جایا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت چہیتی بیوی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آپ جب سفر میں جاتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ اندازی کرتے اور جس کا نام نکلتا اس کو آپ ساتھ لے جاتے۔ یہ نہیں کہ آپ کسی ایک ہی بیوی کو دوسروں پر ترجیح دیں، سفر کے اعتبار سے بھی آپ یہ کرتے تھے کہ ہر بیوی آپ کے ساتھ جانا چاہتی تھی، لہٰذا قرعہ اندازی کی جاتی اور جس کا بھی نام نکل آتا وہ آپ کے ساتھ جاتی ہیں۔ تو یہ ایک سفر کا حال حضرت عائشہ بیان کر رہی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ سفر میں نکلی اور وہ زمانہ تھا، ابتدائی دور تھا۔ فرماتی ہیں کہ میں اس وقت میں وزن میرا زیادہ نہیں تھا، دبلی پتلی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ آگے نکلو اور ہم لوگ تھوڑا پیچھے رہتے ہیں، اور آپ نے خود اپنی بیوی سے کہا چلو اب آپس میں دوڑ لگاتے ہیں۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ شوہر کو بیوی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے جیسے ایک بہت ہی بزرگ شخصیت ہو اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ مالک اور غلام کا معاملہ کرے۔ بہت سارے شوہر گھر میں رہتے ہیں تو عام طور سے ان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ بات نہیں کریں گے اور ایک دم بزرگ ہستی کی طرح رہیں گے اور ڈانٹ ڈپٹ کریں گے اور غلطی پر پکڑ کریں گے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ شوہر اور بیوی کا تعلق دوست کی طرح ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سوچیں، انبیاء کے سردار ہیں، آپ نہایت ہی بزرگ شخصیت ہیں، آپ نے دنیا میں بھی معراج کی رات میں انبیاء کی امامت کی، آپ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، راتوں کو نماز میں اللہ کے آگے گڑ گڑانے والے، رونے والے ہیں، ساری امت کے دکھ درد آپ کے سینے میں، ساری امت کے معاملات اور دنیا بھر کی پریشانیاں آپ کے سامنے تھیں، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود، اللہ کے خوف کے باوجود، آخرت کی فکر کے باوجود اور اسلام کے خلاف فتنے پھیلانے والوں کے فتنوں کے باوجود، ان سارے مسائل کے باوجود آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نرمی، اپنی محبت، اپنا کھلا پن کھویا نہیں۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات آدمی ہوتا ہے کہ ذرا سے مسائل آ گئے، آدمی ایک دم پریشان ہو جاتا ہے اور اس کا معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ انسان کو اپنے تعلقات اور اپنے مسائل میں دوری رکھنا چاہیے۔ جب مسائل آتے ہیں آدمی اپنے تعلقات کو بگاڑ لیتا ہے۔ کوئی ٹینشن آفس میں آیا، گھر پہ آ کر بیوی پہ غصہ نکال دیا، گھر میں بیوی سے جھگڑا ہوا، باہر جا کر دوسروں پہ غصہ نکال دیا۔ ایک آدمی کو چاہیے کہ اپنے جو بھی مسائل ہیں وہ اپنی ذات تک محدود رکھے اور تعلقات میں جس کے ساتھ جیسا سلوک ہونا چاہیے اس کے ساتھ ویسا سلوک کرے۔ تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہل کی، یہاں پر کہا چلو دوڑ لگاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ بہت فری رہتے تھے۔ آپ ان کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ یا بہت ہی بڑا، میں بڑا ہوں تم چھوٹے ہو، آپ ایسا معاملہ نہیں کرتے تھے، بلکہ بیوی کے ساتھ میں دل لگی کی باتیں کرنا، خوش مزاجی سے رہنا اور اس طرح کے معاملات جیسا کہ اس حدیث میں سامنے آتا ہے، ایسے معاملات کرنے میں آپس کے تعلقات خوشگوار رہتے ہیں، آپس کی محبت بڑھتی ہے۔ تو اس سے یہ بہت اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ بیوی شوہر کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خوش مزاجی سے زندگی بسر کرنا چاہیے۔ دوسری بات اس سے معلوم ہوئی کہ بغیر کسی شرعی خرابی کے آپس میں دوڑ لگانا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ جیسے بہت سارے اسکول میں یا اسی طرح سے دوسرے معاملات میں، گاؤں میں، علاقوں میں، بستیوں میں یہ بات ہوتی ہے، لوگ دوڑ لگاتے ہیں اور اس پر انعام ہوتا ہے، تو کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ایسی دوڑ وغیرہ لگائی جا سکتی ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ اس میں یہ بھی بات ہے کہ حضرت عائشہ دوڑی اور دبلی پتلی تھی تو آگے نکل گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہنسے،
بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اگر بڑا ہوں تو ہر چیز میں پہلا ہونا چاہیے، ہر اعتبار سے انسان یہ چاہتا ہے کہ دوسرے اس سے پیچھے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ رہے ہیں، بیوی ساتھ میں ہے، بیوی ماتحت ہے، لیکن دبلی پتلی ہونے کی وجہ سے دوڑی دوڑی آگے نکل گئی اور پہلی آ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں، آپ بھی دوڑے لیکن آپ بعد میں پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے، تم مجھ سے پہلے کیسی دوڑی، پہلے کیسی پہنچی، ہمت کیسی ہوئی تمہاری، بیوی رہ کر آگے جاتی ہے۔ آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ ہنسے، آپ خاموش رہے، آپ خاموش رہے۔ آپ نے کچھ اس پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، کوئی اصول نہیں سکھایا کہ بیوی کو پیچھے ہی رہنا چاہیے۔ تو یہ بات ہو سکتی ہے کہ کسی صلاحیت کے اعتبار سے یا کسی سہولت کے اعتبار سے بیوی شوہر سے آگے نکل جائے، کسی چیز میں شوہر سے بیوی آگے جا سکتی ہے، کام کرنے میں تیز ہے، اس کو زیادہ پڑھنا آتا ہے، شوہر کو کم پڑھنا آتا ہے، یا کسی اعتبار سے بیوی کو ٹیکنالوجی معلوم ہے، شوہر کو نہیں معلوم، یا اس کے پاس زیادہ ڈگری ہے، اس کے پاس کم ڈگری ہے۔ اس طرح کی کوئی چیز اگر ہوتی ہے تو اس پر شوہر کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، شوہر کو اس کے ساتھ میں بدسلوکی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ بعض اوقات شوہر یہ چاہتا ہے کہ ہر اعتبار سے بیوی پیچھے رہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ بات بعض اوقات دوستوں میں بھی ہوتی ہے، سہیلیوں میں بھی ہوتی ہے کہ میں بہتر ہوں اس لیے تم ہر چیز میں پیچھے رہنا چاہیے، نہیں۔ ایک انسان میں ایک خوبی ہوتی ہے، وہ دوسروں سے آگے ہوتا ہے، دوسری چیز میں کوئی دوسرا اس سے آگے ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر چیز میں آپ ہی آگے ہوں، ہر چیز میں آپ ہی کا نمبر پہلا ہے، ضروری نہیں ہے۔ بڑی سے بڑی شخصیت بھی کسی چیز میں دوسروں سے پیچھے ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوڑ لگائی تو آپ پیچھے رہ گئے اور حضرت عائشہ آگے چلی گئی، آپ خاموش رہے، فسکت۔ پھر ایک زمانہ آیا اور حضرت عائشہ فرماتی کہ اس دور میں میرا وزن بڑھ گیا تھا، میں اس وقت میں بھاری بھرکم ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس دور میں بھی کہا کہ چلو ہم دوڑ لگاتے ہیں۔ ہاں، اس دونوں مرتبہ میں یہ بھی بات ملحوظ رہے کہ یہ دوڑ سب کے سامنے نہیں ہوئی تھی، بلکہ آپ نے سارے مردوں کو، سارے سفر کے لوگوں کو کہا تم آگے چلو، اور یہ اکیلے جب آپ رہ گئے اپنی بیوی کے ساتھ تب آپ نے ایسا کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پردے کا لحاظ ہر حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو جب سب لوگ آگے نکل گئے، آپ اور آپ کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دوڑے، لیکن اس مرتبہ آپ آگے نکل گئے کیونکہ اب وہ بھاری بھرکم ہو چکی تھی، عمر زیادہ ہو گئی ہے، تو آپ آگے نکل گئے اور وہ پیچھے رہ گئی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے اور آپ نے دل لگی اور خوش مزاجی کے طور پر کہا دیکھو وہ جو پہلا مرتبہ تھا اس میں تم آگے نکل گئی تھی، اب کی مرتبہ یہ دیکھو اس کے بدلے اب پیچھے رہ گئی۔ اس مرتبہ میں پیچھے رہ گیا تھا، اب دیکھو یہ اس مرتبہ اس کے بدلے میں اس کا بدلہ ہے، یہ میں آگے جا رہا ہوں دیکھو۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بیوی کے ساتھ میں ایک انسان کو خوش مزاجی سے رہنا چاہیے اور اس کے ساتھ میں سختی اور ناراضگی اور تش روئی کا سلوک نہیں کرنا چاہیے، اور ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ میں ایسے معاملات اور ایسا سلوک کرے کہ جس سے دونوں کی محبت بنی رہے، چاہے عمر کا کتنا بھی حصہ چلا جائے۔ دیکھیے، آپ دیکھیے پہلے مرحلے میں جب حضرت عائشہ دبلی پتلی تھی آپ نے ویسے ہی معاملہ کیا، اور بعد کا ایک لمبا دور گزر گیا، اس کے بعد میں بھی آپ نے وہ بات یاد رکھی اور آپ نے پھر دوڑ لگائی، یعنی آپ نے پھر واپس ویسے ہی معاملہ کیا۔ یہ نہیں کہ عمر چلی گئی ہے اور اب معاملات بدل گئے ہیں، پہلے نیا نیا معاملہ تھا اب بات الگ ہو گئی ہے۔ آپ کے تعلقات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کے ابتدائی دور میں جیسے تھے بعد کے دور میں بھی ویسے رہے۔ یہ بھی بات یاد رکھنا چاہیے کہ ابتدائی مرحلے میں تو بیوی شوہر بہت خوش رہتے ہیں شادی کے شروع کے دنوں میں، اور جیسے جیسے دور آگے بڑھتا جاتا ہے
بچے بڑھتے ہیں محبت ختم ہونے لگتی ہے، کم ہونے لگتی ہے، نکاح کے دن نکاح سے دوری ہوتی جاتی، سال بڑھتے جاتے ہیں اور آپس کے تعلقات میں فرق آنے لگتا ہے۔ پہلے آپس میں دونوں ایک بات پر ہنستے تھے، اب دونوں کو ہنسی ایک دوسرے کی بات پہ نہیں آتی ہے۔ پہلے ایک دوسرے سے نرمی سے بات کرتے تھے، اب ڈانٹ ڈپٹ سے معاملہ شروع ہوتا ہے۔ تو دھیرے دھیرے نکاح کی جب مدت بڑھتی چلی جاتی ہے، عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، تو معاملہ یہ پیش آتا ہے کہ تعلقات میں وہ خوشی اور خوش مزاجی باقی نہیں رہتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو شروع کے دور میں خوش مزاجی تھی، بعد کے دور میں بھی ویسی ہی خوش مزاجی باقی رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر پچھلا معاملہ اصول کی بنیاد پر تھا تو اصول زندگی بھر کے لیے ہے، وہ اب بھی باقی رہنا چاہیے۔ تو یہ بھی بات اس سے معلوم ہوتی ہے کہ ابتدائی دور میں بھی آپ ویسی خوش مزاج تھے اپنی بیوی کے ساتھ میں کہ آپ نے دوڑ لگائی، اور بعد میں بھی آپ عمر بڑھ جانے کے باوجود بھی آپ ویسے ہی تھے۔ لہٰذا شوہر اور بیوی کو چاہیے کہ وہ عمر کے کسی بھی مرحلے میں پہنچیں، چاہے بڑھاپا آ جائے، لیکن آپس کے تعلقات ویسے ہی خوشگوار رہنا چاہیے جیسے شروعات میں تھے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ عن عائشة قالت كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه۔ اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں کتاب الحیض میں روایت کیا ہے۔ یہ حدیث نمبر 20 ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کنت اشرب وانا حائض، میں حیض سے ہوتی اور حیض کی حالت میں برتن سے پانی پیتی، ثم اناولہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ برتن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی، فیضع فاہ علی موضع فی فیشرب، تو آپ جہاں سے میں نے پیا ہے اپنا منہ وہی رکھتے اور اس برتن سے پی لیتے ہیں۔ وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِض، اور میں حیض کی حالت میں ہوتی اور میں ہڈی چوستی، أَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ، ہڈی کا گودا، ہڈی چوستی، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ ہڈی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی، فَيَضْعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيهِ، تو آپ اپنا منہ وہیں پر رکھتے جہاں سے میں نے ہڈی چوسی تھی۔ یہ کیا ہے؟ دیکھیے کیا ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ کھانے کے پینے کے معاملات میں بیوی شوہر سے پہلے کھا پی سکتی ہے۔ یہ نہیں کہ شوہر کھائے گا اس کے بعد بیوی کھائے گی۔ کہتے ہیں کہ میں پہلے خود پانی پیتی اور وہی برتن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی، آپ وہیں سے پیتے جہاں سے میں نے پیا ہے۔ تو اس میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کھانے پینے کے معاملے میں اگر بیوی اور شوہر میں تقدیم و تاخیر کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے ملک میں ایک لمبے زمانے سے بیوی بیٹھی رہتی ہے، جب تک کہ شوہر کھاتا نہیں بیوی کھا نہیں سکتی ہے، جب شوہر کھاتا ہے اس کے بعد فارغ ہونے کے بعد بیوی کھاتی ہے۔ اسلامی اعتبار سے یہ ضروری نہیں ہے۔ بعض اوقات شوہر بہت دیر سے آتا ہے، بیچاری ویسی بیٹھی رہے گی بھوکی، نہیں، بیوی کو چاہیے کہ پہلے کھا لے، بلکہ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو یہ عام حکم دے دے کہ مجھے تاخیر اگر ہوتی ہے تم اپنے وقت پر کھانا کھا لینا۔ ویسے ہمارے نئے دور میں یہ اصول عام طور سے نہیں اپنایا جاتا ہے اور آج کل عورتیں پہلے کھا لیتی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں یہ نہیں کہ کھا پی کے سو گئی ہے اور دے گا تو ہانڈی خالی، شوہر آنے کے بعد میں اس کی کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ کھانے پینے کے معاملات میں بیوی شوہر میں اگر بیوی پہلے کھاتی ہے اور بعد میں شوہر کھاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بات اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بیوی حیض کی حالت میں اگر کوئی برتن چھوتی ہے تو اس سے وہ برتن نجس نہیں ہوتا ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی برتن استعمال کر رہی ہیں اور بیوی ایک برتن سے پی کے وہ بچا ہوا پانی شوہر کو دے رہی ہے. تو بیوی کا جوٹھا مرد کے لیے عیب کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس اعتبار سے ایک مسلمان کا بچا ہوا پانی، آج بہت سارے لوگ یہ ہیں ایک دوسرے کا جوٹھا نہیں پیتے ہیں، کیوں؟ بہت ہائیجینک ہیں تو سانس کیوں لیتے ہیں؟ آپ سوچئے سانس لے رہے ہیں، اس میں بھی تو بیکٹیریا ہوتا ہے، اس میں بھی تو بہت کچھ ہوتا ہے. بیکٹیریا صرف پانی میں آ جاتا ہے، ہوا میں نہیں ہوتا ہے. ناک تو پانی سے زیادہ استعمال ہو رہی ہے، پانی تو دن میں کتنی مرتبہ 10 بار پیے گا، لیکن سانس لے رہا ہے وہ بھی اسی ناک سے سانس لے رہا ہے، یہ بھی اسی ناک سے سانس لے رہا ہے. بازو میں بیٹھے ہیں، کمرے میں سب ہیں، آپ سوچیں پھر کیا اس کے جراثیم نہیں جاتے ہیں؟ تو پھر ایک آدمی اپنی ناک بھی بند کر لے. تو یہ اپنی جگہ درست ہے کہ ایک انسان کو احتیاط کرنا چاہیے، لیکن بعض اوقات ایک انسان اتنا زیادہ اس میں غلو کرنے لگ جاتا ہے کہ وہ شرعی حدود کو بھی پامال کر دیتا ہے. ایک مسلمان کا جوٹھا دوسرے مسلمان کے لیے جائز ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. بچا ہوا پانی وغیرہ یا بچا ہوا کھانا کھانا یہ عیب کی چیز نہیں ہے. ہاں اگر کسی کو کراہت ہوتی ہے تو یہ اس کی اپنی کمی ہے، اس کی اپنی کمی. بعض لوگوں کو ہوتا ہے ایسا، دوسرے کا جوٹھا نہیں کھا سکتے ہیں، ان کو کراہت ہوتی ہے، تو یہ چیز یہ ان کا اپنا عیب ہے، ان کی اپنی کمی ہے، ورنہ اسلامی اعتبار سے اس میں کوئی برائی نہیں ہے. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک مسلمان کا جوٹھا دوسرا استعمال کر سکتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے. اب یہ حدیث سن کے کوئی بیوی یوں کرنے لگے، نہیں یہ لو میں پی کے دے رہی ہوں، پینا ہی پڑے گا، تو زبردستی جب بھی کھانے کے لیے بیٹھیں وہ پہلے پی کے شوہر کو دینا شروع کر دے. یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ ایسا کیا جائے، بلکہ یہ بات عادات میں سے ہے، عبادات میں سے نہیں. یہ نہیں کہ ایسا ہی کیا جائے، جب بھی شوہر بیچارہ پانی مانگے بیوی پی کے اس کو دے لو، یہ سنت ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہاں پر یہ جواز کی بات بتائی جا رہی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ حیض کی حالت میں عورت کا جوٹھا بھی پاک ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں ہمارے ملک میں حیض کی حالت میں جو دوسری قومیں ہیں، بلکہ ان کے اثرات سے مسلمانوں میں بھی یہ بات پیدا ہوئی ہے کہ عورت کو نجس مانا جاتا ہے. حیض کی حال میں ایک عورت نجس نہیں ہوتی ہے، اس کو یاد رکھیں. وہ اس پر ایک وقتی حالت ہوتی ہے جس میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اس عورت پر نجاست کا اطلاق ہو. وہ عورت نجس نہیں ہوتی ہے، وہ پاک ہی ہوتی ہے، لیکن پاکی کی حالت میں نہیں ہوتی ہے. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں سے اس طرح کا معاملہ کرنا کئی شرعی احکام کو ہمارے لیے ظاہر کرتا ہے کہ وہ پانی پی کر حیض کی حالت میں آپ کو دیتی، اور آپ کیوں وہاں سے پی رہے ہیں؟ آپ دوسری جگہ سے پی سکتے تھے، لیکن آپ کیا کرتے تھے؟ فرماتی ہیں فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيهِ، جہاں سے میں نے پیا ہے آپ اسی حصے سے منہ لگا کے پیتے تھے. کیوں ایسا آپ کرتے تھے؟ 2 باتیں اس سلسلے میں کہی جا سکتی ہیں. نمبر 1، بیوی شوہر کے آپس کے محبت کے معاملات میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کا جھوٹا کھائیں. جیسے بیوی کچھ کھا رہی ہے، کوئی پھل ہے، کوئی چیز ہے، کوئی مٹھائی ہے، اب شوہر کو بچا ہوا دے رہے ہیں، شوہر محبت سے وہیں سے کھا رہا ہے جہاں سے بیوی نے کھایا. یہ دونوں کی ایک دوسرے سے محبت کا اظہار ہے، دونوں کا ایک دوسرے سے باہمی محبت کا اظہار ہے. یہ بہت ہی عمدہ چیز ہے جس سے آپس میں محبت بڑھ سکتی ہے، بڑھتی ہے، بلکہ یہ خود محبت کی علامت ہے. دوسری چیز، اس زمانے میں حیض والی عورتوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا کہ عورت ایک کونے میں بیٹھی رہتی تھی اور وہ کسی چیز کو چھوتی نہیں تھی. یہ جو اچھوت پن کا معاملہ اس کے ساتھ اس زمانے میں یہودیوں میں خاص طور سے کیا جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتایا کہ عورت نجس نہیں ہے. نہ صرف وہ خود بلکہ اس کا جوٹھا بھی، اگر ایک انسان خود اس کو وہیں سے کھاتا ہے تو اس میں بھی کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی نجاست کی
اور کوئی گندگی کی بات نہیں ہے۔ عورت حائضہ عورت کا جوٹھا پاک ہے، نجس نہیں ہے۔ تو اس سے حیض کے مسائل کے اعتبار سے بھی بہت ہی اہم مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں حائضہ عورت کو نجس نہیں مانا گیا ہے۔ آپ دیکھیں یہودیوں میں اگر حائضہ عورت کوئی چیز چھو لیتی ہے وہ چیز بھی چھونے جیسی نہیں رہتی ہے، اور دوسری قوموں میں بھی آپ دیکھیں آج بھی اس پر وہ لوگ عمل کرتے ہیں کہ حائضہ ایک دم سب سے کٹ کے الگ تھلگ رہتی ہے، اس کے برتن بھی الگ ہوتے ہیں۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح سے اسے بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ گوشت کے ساتھ ساتھ اگر ہڈی کوئی چوس کے کھاتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ پانی کے اعتبار سے بلکہ کھانے کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے کا جوٹھا کھا سکتے ہیں، اور ہڈی سے عرق لینا اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے بعض احادیث سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہڈی استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جنات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہماری غذا ہڈیاں ہیں اور کوئلہ ہے۔ جنات ہڈی کھاتے ہیں، کوئلہ کھاتے ہیں، ان کے جانور جو ہیں ان کے دوسری لید وغیرہ کھاتے ہیں، تو جنات کی غذا ہے ہڈی اور کوئلہ، تو کیا پھر ہڈی چوسنا چاہیے کہ نہیں، یا ان کے لیے چھوڑ دینا چاہیے؟ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہڈی کوئی چوستا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ہاں یہ بات یاد رکھیں کہ ہڈی یہاں چوسنے کا ذکر ہے، چبانے کا نہیں، اس لیے کہ ڈاکٹرز وغیرہ سے آپ پوچھیں تو آپ کو بتائیں گے بہت ساری خواتین خاص طور سے ہڈیاں بہت پسند ہوتی ہیں، اس لیے اتنا چباتی ہیں کہ دانت ہلنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی یاد رکھنا چاہیے۔ ڈاکٹرز جو ڈینٹسٹ ہوتے ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں تو آپ کو بتائیں گے کہ اتنا زیادہ سختی دانتوں کے اوپر اتنا بوجھ اور دباؤ دینا یہ مناسب نہیں ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے کوئی دلیل لے کے یہ نہ کرنے لگ جائے کہ زبردستی ہڈیاں چبانا شروع کر دے۔ تو اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی کہ بیوی شوہر کا تعلق شفقت کا ہونا چاہیے، اور اس سے کھانے پینے کے معاملات میں بھی کچھ باتیں آداب سامنے آتے ہیں۔ ایک اور بات اس سے معلوم ہوتی ہے کہ حائضہ کے ساتھ خصوصی طور پر شفقت کرنا چاہیے۔ اگر آپ ڈاکٹر سے پوچھیں تو آپ کو بتائیں گے کہ، اور عورتیں خود جانتی اس بات کو، کہ حیض کی حالت میں عورت میں کمزوری آ جاتی ہے، اور نہ صرف یہ کہ جسمانی اعتبار سے بلکہ جسمانی تکلیف کی وجہ سے ذہنی طور پر بھی وہ کافی ڈسٹربڈ ہوتی ہے۔ ایک معلوم چیز ہے کہ حیض کی حالت میں عورت جسمانی اعتبار سے کمزوری کے مرحلے سے گزر رہی ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کمزوری کا اثر ذہنی طور پر بھی اس پر پڑتا ہے، لہٰذا اس وقت میں عورت کو بہت زیادہ شفقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ چونکہ عورت سے آدمی جسمانی اعتبار سے تعلقات سے دور رہتا ہے، لہٰذا بعض اوقات آدمی عورت کی طرف زیادہ دھیان ان دنوں میں نہیں دیتا ہے، جو کہ اس کے لیے اور بھی بری بات ہوتی ہے۔ شوہر کا اپنی بیوی سے ان حالات میں دور رہنا اور اس کی طرف دھیان نہ دینا، جبکہ واقعی اس کو زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے، ذہنی طور پر شفقت کی ضرورت ہے، تو ایسے وقت میں شوہر کا دور رہنا اس کے ذہن پر اور زیادہ دباؤ اور اس کے دل کو توڑنے والا بنتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی طور پر حیض کی حالت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احسان اور خوش مزاجی اور محبت کا سلوک کرنا بتاتا ہے کہ ان دنوں میں خاص طور سے شوہر کو بیوی کے ساتھ محبت کا سلوک کرنا چاہیے، نرمی کا اور انسیت کا، قرب کا سلوک کرنا چاہیے۔ دیکھیے بیوی ویسے اپنے آپ کو ان دنوں میں کمتر سمجھ رہی ہوتی ہے کہ کیا یہ عیب میرے اندر ہے کہ حیض مجھ کو آتا ہے، اور اپنے آپ کو نجس اور ناپاک کی کیفیات اس کے دل میں ہوتی ہے، اپنے اندر ایک احساس کمتری اس میں ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں شوہر بھی اگر اس سے دور رہتا ہے تو یہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ سے قرب یہ بتاتا ہے کہ شوہر کو ان دنوں میں اگرچہ دوسرے اعتبار سے بیوی سے دور رہنا ہے، جماع سے اس کو دور رہنا ہے، لیکن محبت تو اب بھی باقی ہے۔ بعض اوقات شوہر بیوی کا تعلق صرف جنسی اعتبار سے اور ذاتی غرض کی حد تک ہوتا ہے، یہ بہت ہی خود غرضی کی چیز ہے۔ ان دنوں میں شوہر بیوی سے اگرچہ دور ہے لیکن محبت تو اب بھی باقی ہے،
لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیوی سے ان دنوں میں یہ سلوک کرنا بتاتا ہے کہ شوہر کے لیے نصیحت ہے کہ ان دنوں میں خاص طور سے بیوی سے محبت کا سلوک کرے، تاکہ اس تو کچھ لوگوں کو انکمفرٹیبل فیل ہوتا ہے، لیکن اس کو یاد رکھیں یہ دین کا معاملہ ہے، لہٰذا اس میں حیا کو رکاوٹ نہیں بننے دینا چاہیے۔ خود یہ حدیث اس چیز کی دلیل جسے آگے آئے گا آپ دیکھیں گے۔ تو ایک انسان اگر خواب میں کوئی ایسی چیز دیکھے جو شہوت کی ہے اور اس کو انزال ہو جائے تو یہ ممکن ہے، ایسا ہوتا ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کے کہا، المرأۃ تری ذلک علیہا غسل، اگر عورت ایسا دیکھے جو اوپر کے معاملات ذکر ہوئے، اگر یہ معاملہ عورت کے ساتھ ہو جائے تو کیا اس پر غسل ہے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں۔ انما النساء شقائق الرجال، اس لیے کہ عورتیں مردوں ہی کی شقائق ہیں، عورتیں مردوں ہی کی شقائق ہیں۔ اس کو امام احمد، ابو داؤد، الترمذی اور امام البزار نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔